1878 کے عثمانیہ سلطنت کے ریکارڈ کے مطابق یروشلم یعنی فلسطین کے اندر 87% مسلمان آباد تھے، 10% عیسائی بستے تھے اور صرف اونلی 3% یہودی رہتے تھے۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ پوری دنیا کے یہودی آ کر اس بستی میں بسنے لگے، یہاں پر آباد ہو گئے۔ یہی بتانے کی میں مختصر وقت میں کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ صحیح بات مجھ سے کہلوائے اور مسلمانوں میں آپس میں اتفاق، جذبہ، قوت اور ہم آہنگی نصیب فرمائے۔ فلسطین وہ جگہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہودیوں کے گمان کے مطابق ان کا یہ ماننا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ان کا مذہب شروع ہوا اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ان کی شریعت نافذ کی گئی۔ اس لیے جہاں پر مسلمانوں کے لیے مقدس مقام ہے کہ ہمارا قبلہ اول ہے فلسطین جو بیت المقدس ہے یا بیت المقدس جس کو کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ بیت اللہ شریف سے پہلے مسلمان 16-17 مہینے تک قبلہ اول یعنی بیت المقدس کی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا کے سب سے طویل ترین سفر، سب سے لمبے سفر معراج کے لیے جاتے ہیں تو آپ اسی بیت المقدس میں جاتے ہیں، وہاں کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرماتے ہیں۔ تو جیسے یہ مسلمانوں کے لیے مبارک ہے، یہودیوں کا بھی گمان یہ ہے کہ یہ ان کے لیے مبارک ہے، اسی طرح عیسائیوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ ہمارا مبارک مقام ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے قیام تک اور خصوصاً سلطان عبد الحمید ثانی کے دور اقتدار تک جو 1809 تک رہا، فلسطین میں بہت ساری کوششیں کی گئی کہ فلسطین کو یہودیوں کی بستی قرار دیا جائے یا کم سے کم یہودیوں کو وہاں پر آباد ہونے کی، وہاں پر زمین خریدنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن سلطان عبد الحمید ثانی نے یہ کہتے ہوئے ان کے آفر کو ٹھکرا دیا کہ اگر تم پوری زمین کو سونے سے بھر کر بھی مجھے دو گے، میں 1 انچ زمین بھی تم کو فلسطین کی نہیں دے سکتا۔ اسی لیے جب سلطان عبد الحمید ثانی جو سلطنت عثمانیہ کا آخری با اقتدار اور بامختار خلیفہ ہوا ہے، اس کو جب خلافت سے معزول کیا گیا اور 9 سال جیلا وطنی کی زندگی گزار کر ان کا انتقال ہوا، تو یہ خط میں ان کے لیے لکھا گیا تھا کہ ہم نے تم کو خلافت سے معزول اسی لیے کیا ہے کہ تم نے فلسطین کی جگہ دینے سے ہمیں انکار کر دیا تھا۔ فلسطین کا جو مسئلہ ہے، یہ بیت المقدس کا جو مسئلہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس کو فتح کیا تھا۔ بیت المقدس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داخلے کے دن سے لے کر خلافت بنو امیہ اور خلافت عباسیہ کے سنہرے دور تک عیسائی دنیا بیت المقدس کی طرف میلی آنکھ اٹھانے کی ہمت بھی نہیں کر سکی۔ لیکن جب خلافت عباسیہ کا وہ عہد جاتا رہا جسے سنہرے گولڈن دور سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو پھر 450 سال کے بعد تقریباً پھر شام پر کفر اور ظلمت کے سیاہ بادل منڈلانے لگے، جسے تاریخ صلیبی حملوں کے نام سے جانتی ہے۔ صلیبی فوجیں شام کے مختلف ساحلی شہروں پر قبضہ کرتے ہوئے بالآخر فائنلی 1099 عیسوی میں بیت المقدس پر قابض ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو وہاں کے ہر ایک انسان کو، یہودی کو، عیسائی کو مکمل آزادی دی اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی اور وہاں رہنے کی اور وہاں سے جانے کی۔ لیکن جب 450 سال کے بعد میں یہ یہودی دہشت گرد صلیبی
درندے وہاں پر داخل ہوتے ہیں، 8 دنوں تک اس شہر کے رہنے والوں کو اپنے حیوانیت کا شکار بناتے ہیں۔ عورتیں، بچے، بوڑھے سبھی ان کی نفرت کی آگ میں جلائے گئے۔ مسجدوں میں پناہ لینے والوں کو بھی نہ بخشا گیا، جیسا کہ آج کے یہودی دہشت گرد مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں داخل ہو کر نماز پڑھنے والوں کو مار رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہودی بھی مسلمانوں کے ساتھ اگرچہ جلائے گئے، صلیبیوں نے یہودیوں کو اس وقت میں جلایا، صلیبی گھوڑوں کے خون میں ڈوب گئے، 70,000 شہریوں کا قتل عام ہوا۔ اس زمانے میں ایک شہر کے اندر اتنی بڑی تعداد کا قتل پورے شہر کا کامل صفایا تھا۔ ایک وہ دن تھا، وہ دور تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں سے انہوں نے نئی دنیا کو عدل و انصاف اور مذہبی رواداری کا ایک بے مثال پاٹھ پڑھایا۔ ہر مذاہب کی عبادت گاہوں کی حرمت کو بحال کیا۔ شہر کے ہر رہنے والے عیسائی، یہودی سبھوں کو جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کا پروانہ عطا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 600 ہندی پڑھنے والوں کے لیے ایک بہترین تحفہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی جو قرآن، حدیث اور سیرت تاریخ کی عربی، اردو، فارسی تقریباً 125 کتابوں کی مدد سے لکھی گئی پہلی بار ہندی میں سیرت کی کتاب۔ اس کتاب کو پانے کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 9548820171۔ حضرت مفتی محمد موسیٰ پلروی۔ اس کتاب کو خود پڑھیں اور اپنے برادران وطن کو تحفے کے طور پر دیں۔ 37 عیسوی میں بنفس نفیس اس مقدس مقام پر اسلام کی بالادستی کا اعلان کیا۔ پھر 450 سالوں کے بعد مسلمانوں کے ضعف ایمانی سے یہ عزت اور افتخار مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ 1099 عیسوی میں صلیبی بیت المقدس پر قابض ہو گئے۔ آج پھر 91 سال کے بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو اللہ نے وہ عزت بخشی کہ پوری امت کی طرف سے اس فریضے کو ادا کرنے کا عزم مصمم کیا اور اس زمانے کی سپر پاور، سپر طاقت عیسائیوں سے، صلیبیوں سے ٹکر لی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پورے عالم اسلام میں بیت المقدس کی فتح کے لیے مسلمانوں کا لہو گرما دیا۔ مسلمان ہر جگہ سے علماء، فقہا کی سربراہی میں قبلہ اول کی آزادی کے لیے فوجوں کی فوجیں آئی۔ سلطان نے اگرچہ مدینہ القدس کے ارد گرد صلیبی ریاستوں کو پہلے ہی فتح کر لیا تھا، پھر بھی ان کی باقی ماندہ ریاستوں کی طرف سے مدینہ القدس کے صلیبیوں کی کسی ممکنہ امداد کو روکنے کے لیے آپ نے مختلف فوجی دستے ان راستوں میں تعینات کر دیے۔ فلسطین شہر کا 12 دنوں تک محاصرہ کیا رہا، اس کو گھیرے رہا۔ آخر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے صلیبیوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور اس طرح 27 رجب 583 ہجری مطابق 12 اکتوبر 1187 جمعے کے دن شب معراج کو اس مقدس شہر میں سلطان صلاح الدین ایوبی مجاہدین کے ساتھ میں داخل ہوئی۔ تقریباً 90 سال کے بعد میں آج مسلمان پھر اس شہر میں داخل ہوئے تھے جو مسلمانوں سے چھینا گیا تھا۔ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو اس شہر میں لوٹی گئی تھی۔ آج مسلمان چاہتے تو بیت المقدس میں جمع مختلف ملکوں کے لٹیرے صلیبیوں کو قتل عام کر سکتے تھے، ان کے جان و مال کو لوٹ سکتے تھے، لیکن نبی رحمت کے جانشین سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان حالات میں بھی اپنے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سب کو عام اجازت دی امن و سکون کے ساتھ میں وہاں سے کوچ کر جانے کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی شان میں ایک فرینچ مستشرق رینے گوریس لکھتا ہے کہ صلیبیوں کے برعکس سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر وعدے کو پورا کیا۔
جب کچھ لوگوں نے سلطان صلاح الدین سے درخواست کی کہ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ پر قائم عیسائیوں کے سب سے مقدس قیامہ گرجا گھر کو ڈھا دیا جائے تاکہ عیسائیوں کے حج کا سلسلہ ختم ہو جائے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں ان الفاظ میں مسترد کر دیا کہ اگر ہم اسے پوری طرح ڈھا بھی دیں پھر بھی عیسائیوں کے مختلف فرقے اس مقام کے تقدس کو نہیں بھولیں گے اور وہ اس کی زیارت کے مشتاق ہوں گے۔ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی فتح اول میں کیا تھا۔ اس کے بعد بیت المقدس فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں رہا، یہاں تک کہ سلطنت عثمانیہ کے آخری دور میں جب خود ترکی کے اندر بہت سی سازشیں رچی جانے لگی، یہودیوں نے اپنے ڈیلیگیشن بھیجے اور فلسطین کی زمین کو خریدنا چاہا، لیکن سلطان عبدالحمید ثانی نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ پوری دنیا کی دولت کے بدلے میں 1 انچ زمین بھی فلسطین کی نہیں دوں گا، جب تک میں زندہ ہوں تم فلسطین میں نہیں بس سکتے۔ اس طرح یہودیوں نے اپنی سازشوں کو تیز تر کر دیا، یہاں تک کہ سلطان عبدالحمید ثانی کو تخت سے معزول کرا دیا گیا، اور اس کے بعد میں جب 1924 کو خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، پھر وہاں پر اعلان کر دیا گیا اور یہودیوں کی تعداد کو فلسطین میں بڑھایا جانے لگا۔ 1929 سے 1939 تک صرف 10 سال کے عرصے میں 3,30,000 یہودی فلسطین کے اندر بسائے گئے، جو پہلے 3% تھے آج وہ 30% سے بھی زیادہ ہو گئے۔ اس طرح دنیا کے مختلف گوشوں سے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں آباد کیا جانے لگا، اور یہ پیشین گوئی بھی بلکہ یہ ایک راستہ ہموار کیا جا رہا ہے کہ جب حضرت مہدی رضی اللہ عنہ تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دجال کا ظہور ہوگا، دجال نکلے گا، تو سارے یہودی دجال کا ساتھ دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں مسلمان دجال کو قتل کریں گے اور یہودیوں کا صفایا کریں گے۔ تو پوری دنیا کے جو یہودی ہیں گویا کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے وہاں پر جمع کرے تکوینی طور پر، اگرچہ یہودی سمجھتے ہیں کہ ہم قبضہ کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کی تدبیر ہے، اور اللہ کی تدبیر سے بہتر کس کی تدبیر ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا کے یہودیوں کو آج فلسطین کے اندر، جس کو اسرائیل کہتے ہیں، جو قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین کی زمین پر، آج وہاں پر کھینچ کھینچ کر لایا جا رہا ہے۔ اس طرح 1947 میں UN نے یہاں پر ایک یہودی ریاست قائم کر دی، لیکن مسلمانوں نے اس کو نہیں مانا اور ماننا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اسی لیے اگلے ہی سال ایک جنگ ہوئی جس میں عرب ریاستیں ایک طرف، اسرائیل اور اس کے سپورٹر جس میں برطانیہ، امریکہ وغیرہ تھے، یہ دوسری طرف ہوئی جس میں بظاہر اسرائیل کو فتح ہوئی، اسرائیل جیت گیا۔ اس کامیابی کے بعد اسرائیل نے فلسطین کی 50% جگہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد جھڑپیں چلتی رہی۔ 19 سال کے بعد میں 1967 میں 1967 میں ایک اور جنگ ہوئی جس کو 6 ڈے وار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ 6 دن تک چلی تھی، جس میں مصر، جورڈن، سیریا کے ساتھ تھے، اگرچہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے جو حاکم تھے کچھ یہودیوں سے بھی ملے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ اسرائیل کے ساتھ میں عربوں کی لڑائی ہوئی اور اس میں زبردست کامیابی اسرائیل کو ملی، جس میں مصر کا بہت سارا حصہ، سیریا کا کچھ حصہ اور فلسطین کا اور زیادہ حصہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ اس کے بعد میں 1973 میں ایک چھوٹی سی لڑائی ہوئی، پھر 1978 میں ایک لڑائی ہوئی۔ اس طرح یہودیوں کی تعداد وہاں پر بڑھتی چلی گئی، جو آج جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ اصل میں مسلمانوں کی زمین تھی، مسلمانوں سے زبردستی چھین کر یہودیوں کو دی گئی اور وہ زبردستی اس پر قبضہ کرتے چلے گئے۔ 70 لاکھ مسلمان فلسطینی اس وقت میں فلسطین سے بے دخل کر دیے گئے، جو بے گھر ہو گئے۔ تقریباً 74-75 سال ہو چکے ہیں، آج فلسطین اپنی لڑائی
خود اکیلے لڑ رہے ہیں، پوری دنیا ایک طرف ہے اور فلسطینی اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ انتظار میں ہے کسی صلاح الدین ایوبی کے، کہ پہلے جب تقریباً 90 سال تک فلسطین بیت المقدس ان عیسائیوں کے قبضے میں رہا تھا، آج پھر بیت المقدس ان یہودیوں کے قبضے میں جا رہا ہے۔ آج مسلمان انتظار کر رہے ہیں اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی کو پھر پیدا فرمائے، اللہ ہمیں صلاح الدین ایوبی جیسا بنائے کہ ہم اس کی بازیابی کر سکیں۔ اتنے ملک ہونے کے باوجود مسلمانوں کے کتنے ملک ہیں، مال دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، ہتھیاروں کی کوئی کمی نہیں ہے، نیوکلیئر پاور ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بقول حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ریزولیشن سے، کانفرنسوں سے اور بات چیت سے مسئلہ فلسطین حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جیسے ایک ماں کہ اس کا اکلوتا بیٹا حلال کر کے اس کے گود میں ڈال دے جائے وہ پریشان ہوتی ہے، اسی طریقے کی جب تک پریشانی ہمارے اندر نہیں ہوگی مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کی، جیسا سلطان صلاح الدین ایوبی کے اندر یہ بے چینی تھی، یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہو سکتا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے نہتے مسلمانوں پر، نمازیوں پر، یہاں تک کہ جنگ کے اصول میں ایک اصول یہ بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جہاد ہو رہا ہو، اے مسلمانوں اس زمانے میں بھی تم جہاد میں لڑائی کے دوران بھی تم کسی عبادت کرنے والے کو قتل نہیں کرو گے، تم کسی یکسو ہو کر اپنی عبادت میں مگن انسان کو قتل نہیں کرو گے، عورتوں کو قتل نہیں کرو گے، بچوں کو قتل نہیں کرو گے، لیکن یہ وحشی درندے، یہ دہشت گرد کس ظالمانہ انداز کے ساتھ میں، کس وحشیانہ سلوک یہ مسلمانوں کے ساتھ میں کر رہے ہیں کہ نماز پڑھنے والے مسلمانوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، یہاں تک کہ بچوں کے اوپر بھی وہ گولے چلا رہے ہیں۔ لیکن قربان جائیں ان کی حمیت، ان کی بہادری، ان کے جذبے کو، اور سلام کرتا ہوں میں فلسطین کے مسلمانوں کو، ان ماؤں کو کہ جو اپنے جانوں کو پیدا ہی کرتی ہیں شہید کرانے کے لیے، جو اپنے بچوں کو دشمن کے سامنے سے کھڑا کرتی ہیں، جیسے کہ ایک ہتھیار سے لیس انسان ایک نہتے آدمی کے سامنے کھڑا ہو۔ آج اسرائیل کا ظلم اپنی انتہا کو پہنچا ہے، انشاءاللہ ہمیں یقین ہے اور بہت زیادہ یقین ہے کہ جلد ہی اسرائیل کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ ظلم زیادہ نہیں ٹکتا، ظلم حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ میں حکومت زیادہ نہیں چلتی۔ اے مسلمانوں، اگر تم ہمت کرو، جب تک تم ڈرتے رہو گے، جب تک تم کائرتا دکھاتے رہو گے، تم دنیا کی وجہ سے اپنے آپ کو سمیٹے رہو گے، اپنے آپ کو چپ کرتے رہو گے، دنیا تمہارے اوپر حاوی ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہمارے سامنے ہے کہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر تمہیں کائر کر کے رکھ دے گا، تمہیں بزدل بنا دے گا اور تمہیں عزتوں سے خالی کر دے گا۔ فلسطین کی معصوم بچیوں کی آواز آ رہی ہے کہ مسلمانوں، آج اتنے کئی ارب مسلمانوں کی تعداد ہے، 7 ارب کے آس پاس انسان اس کرۂ ارض پر موجود ہیں، کیا کوئی ہمارے لیے آواز اٹھانے والا نہیں ہے؟ کیا کوئی ہماری حفاظت کرنے والا نہیں ہے؟ آج دنیا پریشان ہے تو کیا ان مظلوموں کی آہیں بیکار جا سکتی ہیں؟